فیصل آباد انتظامیہ کا مہنگائی میں پسے عوام پر کاروبار، افسر شاہی نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کیے بغیر چنے، دالیں اور دودھ مہنگا کر دیا۔ چنا سفید موٹا 6، چنا سیاہ موٹا 25، چنا سیاہ باریک 30 روپے کلو مہنگا، دال چنا باریک 29، دال چنا موٹی 30 اور بیسن 30 روپے کلو تک مہنگا کر دیا۔ مہنگائی میں پسے عوام بلبلا اٹھے۔ گندم کی قیمت میں کمی، سپلائی بہتر ہوتے ہی آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی ہونا شروع۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 750 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق انجم کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت 2700 روپے من ہو گئی۔ ہمیں سستی گندم پورا سال ملے تو عوام پورا سال ریلیف میں رہے۔ فیصل آباد بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سرکاری آٹے کا کال پڑ گیا۔ 1 مہینہ ہو گیا لیکن سستا سرکاری آٹا نہ آیا۔ شہری کہتے ہیں 8 محرم کے بعد سستا آٹا نہیں ملا۔ شہریوں نے آٹے کی فی الفور فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک منتقل۔ فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% کمی کر دی۔ لاہور کا کرایہ 480 سے 470 اور ٹوبا کا کرایہ 280 سے 270 روپے پر آ گیا۔ مسافروں نے کرایہ مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول سستا ہونے کے ثمر عوام تک منتقل کیے جائیں۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہونے سے مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، لاری اڈے پر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 50 روپے کمی کر دی۔ جنگ سے راولپنڈی کا کرایہ 1700 روپے ہو گیا۔ چھوٹے شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں تاحال کمی نہ ہو سکی، مسافر پرانے کرائے دینے پر مجبور۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 5% کمی کر دی۔ جھنگ کا نیا کرایہ 165، گوجرا کا 145 اور فیصل آباد کا کرایہ 395 روپے مقرر۔ شہریوں نے کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کرایوں میں مزید کمی ہونی چاہیے۔ چنیوٹ کے شہری سستی پیٹرولیم مصنوعات کے ثمرات سے محروم، ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم کیے، نہ انتظامیہ حرکت میں آئی۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے پر راتوں رات کرائے بڑھائے جاتے ہیں اور اب ہیلے بہانوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ ڈرائیورز کا موقف۔ ایس ایچ او تھانہ سول لائن کو بوگس مقدمے میں شہری کی گرفتاری مہنگی پڑ گئی۔ ایس ایچ او ارشد قدیر، ایس آئی اسلم واحد، ڈولفن ٹیم 2 کے 4 اہلکار معطل۔ سب انسپیکٹر اسلم واحد نے ملزم کا ریمانڈ حاصل کر کے بوگس کارروائی کی۔ بجلی بلوں میں عوام سے دگنے فکس چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں کا انکشاف، کہتے ہیں یہ چارجز عوام کی آنکھوں سے اوجھل کیوں رکھے گئے۔ رانا عبدالغفور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ فکس چارجز کی مد میں 35,000 روپے فیکٹری بل میں شامل کیے گئے۔ پہلے فیکٹریاں چلانا، اب بند کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد بائی پاس اور شہر کے داخلی راستوں پر لگی اسٹریٹ لائٹس چوری ہونے لگی۔ بائی پاس پر سڑکوں کے گرد اسٹریٹ لائٹس نہ لگائی جا سکی۔ نڑوالا امین پور بنگلہ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ کے فنڈز درکار۔ محکمہ ہائی وے نے چیف انجینئر ہائی ویز زون سے فنڈز مانگ لیے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا وکلاء کی سہولیات کے لیے اقدام۔ احاطہ کچہری میں پارکنگ پلازا، نادرہ پاسپورٹ آفس اور 15 آفس کے قیام کا فیصلہ۔ سیکریٹری بار رانا مرتضی حکیم کا کہنا ہے وکلاء کو ایک چھت تلے تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ فیصل آباد کچہری میں 5 منزلہ عمارت افتخار لا بلڈنگ میں لفٹ بند ہو گئی۔ معذور افراد سمیت بلڈنگ میں جانے والے افراد کو مشکلات کا سامنا، وکلاء اور سائلین نے لفٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کورٹ فیسوں میں اضافہ، درخواست، دعوی جات اور اپیل سے متعلق نئی ٹکٹ فیسیں مقرر۔ تمام عدالتوں کے باہر نوٹسز آویزاں کر دیے گئے۔
فیصل آباد ضلع کونسل میں 11 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، کنورژن اور نقشوں کی فیسوں میں محکمے کو 30 کروڑ 90 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا، 400 دکانوں کی نیلامی بھی نہ ہو سکی، سرکاری خزانے کو 6 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان، آڈٹ رپورٹ میں معاملات سامنے آ گئے۔ چنیوٹ جھمرا لاہور بائی پاس روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ انتہائی گہرے گڑھے، لوڈر گاڑیوں کے ایکسل توڑنے لگے، رات کے وقت گاڑی کی رفتار کم ہونے پر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، ڈرائیوروں کی دہائی، سڑک کی تعمیر نو کا مطالبہ۔ جنگ کی تعمیر و مرمت کی منتظر سڑکوں کی سنی گئی، ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر روڈ سیکٹر اسکیموں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ، محکمہ ہائی وے نے 9 اسکیموں کے لیے ٹینڈرنگ شروع کر دی، اسکیموں پر مجموعی طور پر 1.15 کروڑ روپے کی لاگت کا ابتدائی تخمینہ، جنگ فیصل آباد 32 کلومیٹر سڑک کی مرمت اور بہتری کے لیے 28 کروڑ 78 لاکھ روپے کا ابتدائی تخمینہ تیار۔ محکمہ زراعت جعلی کھاد اسپرے ادویات مافیا کے خلاف متحرک، فیصل آباد نے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی، شکایات درج ہونے پر 24 گھنٹے میں کارروائی کی جائے گی، چھاپے کے دوران پکڑا گیا جعلی مال ضبط ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی کوآپریٹو سوسائٹی کی دکانوں کی مد میں اکٹھے ہونے والے ریونیو کے آڈٹ کا فیصلہ، سال 2019 سے 2023 تک کوآپریٹو ہاؤسنگ کے ماتحت چلنے والی زرعی کوآپریٹو سوسائٹیز کا آڈٹ ہوگا، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی سے تفصیلات مانگ لی گئی۔ فیصل آباد میں مونسون کے نرالے رنگ، شہر کے مختلف مقامات پر کہیں بارش کہیں سورج کا راج، لاری اڈا اور جناب کلب سے ملحقہ علاقوں میں بارش، ہلکی ہوائیں چلنے سے موسم قدرے بہتر ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 پلانٹ 1 پرسن پلانٹ فار پاکستان کے تحت شجرکاری مہم شروع، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے بوائز کالج میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا، ضلع بھر کے سرکاری کالجز میں 10,000 پودے لگائے جائیں گے۔ سٹی 41 کی متعدد بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نارندگی، ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں پیڈز او پی ڈی کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا، مریض اور عملہ بال بال بچ گئے، بلڈنگ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے ایڈمن بلاک کو خطرناک قرار دے کر فوری خالی کروانے کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا گھر اپنی چھت کا منصوبہ، ماڈل گھر کی کل لاہور میں لانچنگ تقریب، فیصل آباد سے موجودہ اور سابقہ نون لیگی ارکان اسمبلی شریک ہوں گے، عارف گل، ظفر اقبال ناگرہ، راؤ کاشف رحیم لاہور چلے گئے، فقیر حسین جوگر، میاں طاہر جمیل اور رزاق ملک بھی مدعو، صدر و نائب صدر فیصل آباد چیمبر بھی شرکت کریں گے۔ ڈیئر چائے نے میٹرو الیکٹرک ونڈر بائک کی قرآن اندازی کا آغاز کر دیا، فیصل آباد میں جشن آزادی کے موقع پر لائل پور گیلریا میں قرآن اندازی، پہلی الیکٹرک بائک عثمان ٹاؤن کے رہائشی عاشق حسین کے نام کی نکل آئی، مہینے میں 4 بار لکی ڈرا کے ذریعے شہریوں کو بائک کا انعام دیا جائے گا۔ فیصل آباد سے تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے گلوکار اسد عباس کو بچھڑے 1 برس بیت گیا، فلم انڈسٹری کو مشہور گانے دینے والے اسد عباس کے خاندان کو تنہا چھوڑ دیا، اسد عباس کی بیوہ آمنہ شوہر کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے، کہتی ہیں آج بھی اسد عباس کے مداح ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی سالگرہ، عزیز و اقارب اور دوستوں کی ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد، پولیس افسران کی جانب سے آئی جی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔